مفادات، پرسنل مفادات یا ایک خاص گروہ کے مفادات کو آگے رکھیں گے تو مسائل نہیں حل ہوں گے، وہ ہمیشہ آپ کے آڑے آ جائیں گے، کیونکہ اس میں ایک نیوٹرلٹی کا اور چیزوں کو اصل ایشوز کو دیکھنے کا جو وہ ہے نظر ہے، اس میں رکاوٹ آتی ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے ہماری حکومت میں پرائم منسٹر عمران خان کی یہ پوری کوشش ہے کہ ایک تو لوکل باڈیز کے وہ ہمیشہ بڑے سپورٹ میں رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور ابھی پنجاب میں بھی، اور جس طرح پورے ملک میں چونکہ ایک صوبائی ایشو ہے، لیکن اس میں یہ فرض سب کا بنتا ہے بیکاز ہم سب نمائندے کسی نہ کسی صوبے سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ تو اصل مقصد جو چیلنج اس وقت ملک کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو انتخابات ہیں، ایک تو اس کی جو سب سے بڑی جو وہ ہوتی ہے اسٹرینتھ ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا شفاف ہونا۔ ایک ایسا الیکشن جس میں کہ ہارنے والا ہار مانے اور جو جیتنے والا ہے تو اس کی جیت میں ایک اخلاقی قوت بھی ہوتی ہے اور ہوگی، اور وہ یہ نہ ہو کہ پچھلے الیکشنز میں 3-2 سال جو ہے نا حکومتیں اس مسئلے سے نپٹ رہی ہوتی ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی ہے، تو اس قسم کا ایک غلفشار سا رہتا ہے معاشرے میں بھی اور ہماری پوری اس میں، اور اسی وجہ سے ہماری جو جمہوریت ہے وہ بھی اتنی اسٹرینتھ نہیں پکڑ سکی۔ تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جب میں وزیر بنا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ پہلا پروجیکٹ آپ کا ہے کہ آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہلے بھی بنی ہوئی ہے، ہمارے ہی اداروں نے منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی کی 2014 میں کامسیٹ سے بنائی تھی، ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے، لیکن ہم نے جو ہے تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کانسیپٹ دیا کہ آج کل کی جو جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کہ ان سے ہم نے لیں اور اسی کو ہم نے دیا ہماری ایک سٹارٹ اپ کمپنی جو کہ ہماری حکومت ایک بڑا ہی ایک اہم پروگرام شروع کیا ہے جس میں کہ جو نئی کمپنیز آتی ہیں خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں ان کی سرپرستی بھی کی جائے اور ان کو کام بھی دیا جائے۔ تو ہم نے یہ ایک اپنے ایک سٹارٹ اپ سے نسٹ یونیورسٹی میں ہم نے یہ اس پروجیکٹ پہ اپنی ہماری منسٹری کے سرپرستی میں ہم نے یہ مشین بنائی جس کی کہ آپ نے ویڈیو دیکھی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ پرٹیکولر مشین، مقصد یہ کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ الیکشنز کو کس طرح سے شفاف کر سکتے ہیں کہ دوران انتخاب اور انتخابات کے بعد جو نتائج ہیں اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو اور کس طرح سے ایفیکٹو طریقے سے بغیر کسی مسائل کے بغیر کسی گڑبڑ کے ان نتائج کو اپنے الیکشن آفس میں سینٹر میں پہنچایا جائے۔ تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں اپنے انتخابات میں اور اس جھگڑے سے نکلیں کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے۔ اگر یہ 2 چوائسز ہیں ہمارے پاس، ایک یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، اس میں اپوزیشن کی جماعتیں آئیں، وہ دیکھیں، اپنی سجیشنز دیں، جو بھی ان کے خدشات ہیں ان کو ڈسکس تو کریں، لیکن مخالفت برائے مخالفت سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ انتخابات وہ پرانے طریقے سے ہوں کیونکہ اس میں وہ ماہر ہو چکے ہیں، وہ کس طریقے سے ان الیکشنوں کو مینیج کرتے ہیں۔ تو یہ اپوزیشن کا فرض بنتا ہے، حق نہیں فرض بنتا ہے کہ وہ آئے، وہ بیٹھے اور جتنی بھی انتخابی الیکٹورل ریفارمز ہیں جس میں کہ سب سے جو اہم ترین جزو ہے وہ ہے ہمارا آئی ووٹنگ کا، انٹرنیٹ ووٹنگ، کیونکہ ہم نے اپنے وہ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے لیے $30 ارب سے زیادہ اماؤنٹ بھیجتے ہیں، ہماری اور ملک کی خدمت میں وہ لگے ہوتے ہیں، ان کو ووٹ کا حق دینا، اور دوسرا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ اس پہ حکومت کا مکمل ایک عزم ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہوں گے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے اور جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کو بھی ووٹ کا حق آئی ووٹنگ کے ذریعے وہ ایکسرسائز کر سکیں گے۔ ہمارے ملک میں آگے جانا ہے، ہم نے چیزوں کو آسان بنانا ہے، شفاف بنانا ہے اور پریکٹیکل بنانا ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے اب ہم آنکھیں چرا نہیں سکتے۔ ایک ٹیکنالوجی کا آپشن ہے اور ایک پرانا آپشن ہے۔ پرانا آپشن نے ہمیں صرف مسائل دیے ہیں، تنازع دیے ہیں، جھگڑے، ہر قسم کی وہ چیزیں ان الیکشنز میں ہوئی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم
اس دور میں 21ویں صدی میں جو ایک ملک جو کہ ایٹم بم بنا لیتا ہے، ایک ملک ہے جو جہاز بنا لیتا ہے، جنگی جہاز بنا لیتا ہے اور کتنی چیزیں بنا لیتا ہے، وہ جو ہے تو ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں بنا سکتا. کیسے نہیں بنا سکتا؟ ہم نے بنا کے دی ہے. ہمارے ہی پاکستانی بھائیوں نے 100% ہمارے جو لوکل انجینئرز، ینگ انجینئرز، انہوں نے بنائی ہے یہ، اور مجھے اس پہ بہت فخر ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا ہے کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، وہ جن کا مستقبل ہے، جس نے کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، ان کو مواقع دیں کہ وہ اس ملک میں خدمت. ورنہ تو یہ ہے تو کوئی دبئی چلا جائے گا، کوئی بنگلہ دیش چلا جائے گا، کوئی دوسرے ملک کو چلا جائے گا. ہم نے اپنے ملک میں اپنے نوجوانوں کو اپرچونٹیز دینی ہے، اور ہم اس سلسلے میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک بڑا ہی اہم ایک پورا کیمپین شروع کر رہی ہے، جس کو کہ ہم ٹیک سونامی کہیں گے، جس میں کہ ٹیکنالوجی کی سونامی آئے گی، جس میں کہ ہم سٹارٹ اپس کو جابز کریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہم 2 سے 5 لاکھ جابز ہم اس میں کریٹ کریں گے، صرف اپنی ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں. تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ سوچ کو ذرا آگے لے جایا جائے، اور ان مسائل پہ اور اپنی ان وجوہات پہ کہ جی ناکام ہو گئے کسی ایک سسٹم ہے، چاہے لوکل باڈیز ہے یا کوئی چیز ہے، اس کی انالیسس کرنی چاہیے کہ کیا وجوہات ہے. یہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ چلا نہیں ہے اس کو بس چھوڑ دیں، دوبارہ سے شروع کریں. تو آپ کی جو یہ 2 روزہ کانفرنس ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس میں سے ایسے سولوشنز نکلیں گے، ایسے وہ سجیشنز نکلیں گی جس سے کہ لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے اس کو زیادہ افیکٹو بنانا، اس کو زیادہ مؤثر بنانا، یہ ایک چیلنج ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے جو بھی اپنے علاقے کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے مطابق اس کا بالکل تعلق ہونا چاہیے عوام کی خدمت کے لیے، جو کہ یہ کرتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی سسٹم ہو ہی نہیں سکتا. میں آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو منتظمین ہیں، اور آپ لوگوں نے جنہوں نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ.